بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 370 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ انفال کی منتخب کردہ آیت 41 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ تم مال غنیمت کے طور پر حاصل کرو، یعنی کافروں سے جبراً حاصل کرو، اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، اس میں وہ جو چاہے حکم کرے، اور اللہ کے رسول کا ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، نبی کریم کے قرابت داروں کا ہے، اور وہ قرابت دار کون ہیں؟ وہ بنی ہاشم ہیں اور بنی مطلب ہیں۔ اور یتیموں کا حصہ ہے، یعنی ان یتیم مسلمان بچوں کا ہے جن کے آبا فوت ہو چکے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہ حاجت مند بھی ہیں۔ اور اسی میں سے مسکینوں کا بھی حصہ ہے، یعنی حاجت مند مسلمانوں کا حصہ ہے، اور وابن السبیل مسافرین کا بھی حصہ ہے، یعنی جو مسلمان سفر کرنے سے مجبور ہو گیا ہو، یعنی اس کے مستحق نبی ہیں۔ اور مذکورہ 4 قسمیں اس کے مطابق نبی کریم تقسیم فرماتے تھے، اس طریقہ پر کہ ہر ایک کے لیے خمس کا 5واں حصہ ہے، اور باقی 4 خمس مجاہدین کے لیے ہیں۔ ان کنتم آمنتم باللہ فاعلموا ذالک، اگر تم اللہ اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پر فرشتے اور آیات فرقان کے دن اتارا، جس دن کے مسلمانوں اور کفار کی مڈ بھیڑ ہوئی، یعنی بدر کے دن، جو حق و باطل میں فرق کرنے والا تھا، تو تم خمس کو حق سمجھ کر ادا کرو۔ بتا رہے ہیں کہ ماں کا عطف لفظ اللہ پر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اسی مقدور میں سے تمہاری قلت کے باوجود اور ان کی کثرت کے باوجود تمہارا غلبہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں جہاد کا ذکر ہوا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اکثر جہاد میں فاتحین کو مال غنیمت بھی ملتا ہے، لہٰذا اب تقسیم غنیمت کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار اور ان کے مالوں کو خبیث فرمایا گیا، اب ارشاد ہے کہ اگر ان کا مال جہاد میں بطور غنیمت آئے تو تمہارے لیے طیب ہے، بشرطے کہ اس کی تقسیم درست ہو۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ مسلمانوں تمہارا والی، تمہارا ناصر اللہ ہے،
اب اس ولایت و نصرت کا ثبوت دیا جا رہا ہے وما انزلنا علی عبدنا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، جب بعد فتح حاصل کرنے کے تقسیم غنیمت کا وقت آیا۔ چونکہ اس سے پہلے کبھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام گزشتہ دنوں میں مال غنیمت پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ اگر اس میں خیانت نہ ہوتی تو سفید رنگ کی غیبی آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی۔ یہ علامت قبولیت تھی۔ بدر میں پہلا موقع تھا کہ مال غنیمت غازیوں میں تقسیم ہوا، اس لیے اس تقسیم کے طریقہ میں گفتگو ہوئی، تب یہ آیت کریمہ اتری۔ مگر امام واقدی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ غزوہ بنی قینقاع کے موقع پر آئی، کیونکہ سب سے پہلے بنی قینقاع کی غنیمت سے خمس لیا گیا تھا، بدر کی غنیمت سے خمس لیا ہی نہیں گیا۔ خیال رہے کہ یہ غزوہ قینقاع غزوہ بدر سے 1 ماہ 3 دن بعد ہوا تھا، یعنی ہجرت کے 20 مہینے بعد شوال کو ہوا تھا، اور غزوہ بدر 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن ہوا تھا۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جان لو کہ جہاد میں تم نے جو بھی کفار سے بطور غنیمت مال حاصل کیا ہے، اے غازیان بدر، اس کے 5 حصے کرو۔ 1 حصہ اللہ کے نام کا، باقی 4 حصے غازیوں کے ملک ہیں۔ اللہ کے نام کے حصے کے 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 1 حصہ حضور علیہ السلام کا ہے، جسے وہ اپنی ذات اپنے گھر والوں پر صرف کریں۔ دوسرا حصہ ان محبوب رشتہ داروں کا ہے جو رسول اللہ کے قریبی ہیں، جو نسب اور نصرت میں قریبی ہیں، امیر ہوں یا غریب ہوں۔ اور تیسرا حصہ عام یتیموں کا ہے، چوتھا حصہ عام مسکینوں کا ہے، اور 5واں حصہ راہگیر مسافروں کا ہے۔ اے صحابہ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہو اور اس فتح و نصرت فرشتوں کے نزول پر بھی ایمان ہو جو بدر کے دن اس بندہ خاص پر نازل ہوئے، اور ان کے صدقے تم سب پر، تو ضرور اس حکم پر عمل کرو۔ بدر کا دن حق و باطل میں فیصلہ کن اور فرق کا دن ہے۔ اس دن 2 جماعتیں بڑھی تھیں، مومنوں کی اور کافروں کی۔ تم اس دن کی فتح و نصرت پر غور کرو اور پڑھو، اللہ تعالی بڑی قدرتوں والا ہے، جس نے 313 نہتے کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں 1000 ہتھیار بند پہلوانوں کو شکست دلوا دی، جس نے 2 کم سن نہ تجربہ کار بچوں کے ہاتھوں ابو جہل جیسا سرکش مروا دیا۔ وہ چاہے تو ابابیل سے فیل مروا سکتا ہے اور کمزوروں سے بہادر ہلاک کروا سکتا ہے، بس اسی پر بھروسہ رکھو۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ بتا رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ کہ یہ جملہ نیا ہے، کسی جملہ پر اس کا عطف نہیں ہے، لہٰذا واو ابتدائیہ ہے۔ اعلموا میں خطاب حضرات صحابہ کرام سے ہے، چونکہ تقسیم غنیمت کا طریقہ حضور علیہ السلام کی زندگی شریفی میں تھا، بعد میں نہیں رہا، جیسا کہ انشاءاللہ ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس سے حاصل ہونے والے اغراض و فوائد کی طرف۔ پہلا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ مال غنیمت تھوڑا ہو یا زیادہ، زمانہ نبوی میں اس کے 5 حصے ہوتے تھے، 4 حصے مجاہدین کے اور 1 حصہ اللہ کا۔ یہ فائدہ ہمیں ماں اور من شیئن سے حاصل ہوا ہے۔ اسلام میں مجاہدین کی تنخواہ نہیں ہوتی، غنیمت سے انہیں حصہ ملتا ہے۔ غنیمت وہ مال ہے جو جہاد میں جبرن کفار سے چھینا جائے اور مال منقولی ہو، زمین اور غلام اس سے خارج ہیں، ان دونوں میں یہ تقسیم نہیں ہوگی۔ اگلا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو مال 2-4 مسلمان دار حرب میں جا کر کفار سے چھین لائیں، احناف کے ہاں وہ غنیمت نہیں ہے،
یوں ہی جو مال کفار چھوڑ کر بھاگ جائیں بغیر جنگ کے، یوں ہی ذمی کافر سے حاصل کیا ہوا جزیہ، ان میں سے کوئی بھی مال غنیمت نہیں ہے، لہٰذا ان کی تقسیم نہیں ہوگی۔ آئیے طلبہ کرام، فوائد کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تقسیم غنیمت کا ذکر قرآن میں 3 جگہ ہے، سورہ انفال میں قل الانفال للہ والرسول، اور یہاں اس جگہ پر، اور سورہ حشر میں ما افاء اللہ علی رسولہ۔ مگر سورہ انفال کے شروع میں انفال فرمایا، یہاں غنیمت، اور سورہ حشر میں لفظ فی فرمایا ہے۔ مگر ان آیتوں میں سخت تعارض ہے، کیونکہ شروع انفال میں صرف 2 مصرف بیان ہوئے ہیں للہ والرسول، یہاں 5 اور سورہ حشر میں 6 یا 5۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سورہ حشر کی آیت کے تو بالکل موافق ہے یہ والی آیت، دونوں جگہ مصارف یکساں بیان ہوئے ہیں، صرف غنیمت اور فے میں فرق ہے، مگر وہاں بھی فے سے مراد مال غنیمت ہی ہے۔ اور رہی سورہ انفال کی پہلی آیت، تو اسے تفسیر احمدی میں اس آیت سے منسوخ مانا ہے، مگر یہ جواب قوی نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ آیت مجمل ہے اور یہ آیت اس کی تفصیل ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں ایمان کے 2 رکن بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اور بدر کے دن خصوصی واقعات کا ارشاد ہوا، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، حالانکہ ایمان کے ارکان اللہ اور رسول، کتاب، قیامت وغیرہ سب ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں 2 ہی کیوں بیان کیے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آمنتم باللہ، اس میں سارے ارکان داخل فرمائے گئے۔ اللہ پر ایمان وہی رکھتا ہے جو اس کے رسول، فرشتے، قیامت وغیرہ پر ایمان رکھتا ہے، چونکہ غازیان بدر اس دن کے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اور یہاں ذکر بھی اس بدر کی غنیمت تقسیم کرنے کا ہے، اس لیے خصوصیت سے اس کا ذکر فرما دیا۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ خمس کے جو مصارف بیان ہوئے ہیں ان سب پر خمس تقسیم کرنا ضروری ہے، یعنی حضور انور یا بعض پر بھی صرف کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا جواب تفسیر روح البیان نے اس جگہ بحوالہ تحفہ بیان فرمایا ہے کہ یہ تینوں مصارف خمس ایسے ہیں جیسے مصارف زکوٰۃ کے سب پر صرف کرو تب بھی جائز ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک پر صرف کرو تب بھی درست ہے، کیونکہ یہ مصرف ہیں، ان میں استحقاق نہیں ہے۔